السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ باب ہے حق الجار، مادہ ہے جیم باورے۔ جاورہ یجاور، مجاورہ اور جوار کہتے ہیں پڑوس میں رہنے کو۔ مجاور کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، بیت اللہ کے مجاور بھی ہوتے ہیں جو بیت اللہ کے قریب رہتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں۔ مسجد کے مجاور بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات مزاروں کے مجاور بھی، کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی گویا قبروں کے ساتھ رہتے ہیں، قبروں کے پڑوس میں رہتے ہیں یا قبرستان میں رہتے ہیں، حالانکہ قبرستان صرف مردہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جاورہ، یجاور، مجاورہ اور جوار پڑوس میں رہنے کو کہتے ہیں، اور اسی مادے سے اجارہ یجیرو اجارتن کہتے ہیں، بچانے اور پناہ دینے کو۔ تو پڑوسی جو ہے وہ پناہ بھی دیتا ہے، اسی لیے جار پڑوسی، اور اس کا معنی پناہ دینے والا اور پناہ لینے والا دونوں طرح آتا ہے، کیونکہ پڑوسی کے لیے کیا ہے؟ پناہ گاہ، دونوں ایک دوسرے کو پناہ دیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پڑوسی سب سے قریبی ساتھیوں میں سے ہوتا ہے۔ گھر کے افراد کے بعد سب سے پہلا واسطہ اور پہلا رابطہ پڑوسی کے ساتھ ہوتا ہے، نیبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض اوقات اپنے رشتہ دار، قریبی لوگ دور ہوتے ہیں اور اجنبی لوگ قریب ہو جاتے ہیں۔ جتنا ان سے تعلق اور واسطہ ہوتا ہے اتنا اپنے رشتہ داروں سے بھی بعض اوقات نہیں ہوتا۔ جتنا روزمرہ زندگی میں ان کے ساتھ لین دین ہوتا ہے اتنا بسا اوقات بہن بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اقربا کے بعد، یعنی ذوی القربہ کے بعد پڑوسیوں کا حق ہے۔ اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، اور یہ اس آیت کا حصہ ہے جس کے شروع میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور پھر ذی القربہ، اور اس کے بعد یہاں جار کی بات آئی، پڑوسی کی بات آئی، کہ وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہو اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہو، یعنی رشتہ دار نہ ہو، وہ صاحب بالجنب، اور وہ جو تھوڑی دیر کے لیے بھی ساتھ ہو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ رشتہ دار بھی ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جو ساتھ ساتھ تو رہتا ہے لیکن رشتہ داری نہیں ہوتی، تو اس کو جار الجنب کہا گیا، اجنبی ہمسایہ، جس سے خون کا رشتہ نہیں، تعلق داری نہیں۔ اور تیسرا وہ صاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی، یہ بھی ہمسایہ ہے لیکن اس میں ضروری نہیں کہ وہ شخص اپنے گھر یا خاندان کے ساتھ آپ کے گھر یا خاندان کے ساتھ رہتا ہو، آپ کے محلے میں رہتا ہو یا آپ کے کمپاؤنڈ میں رہتا ہو یا آپ کی بلڈنگ میں رہتا ہو، ضروری نہیں کہ وہ ایک اپنے مکان یا اپنے گھر کے ساتھ ہو، بلکہ کسی بھی جگہ، کہیں بھی کوئی شخص جو آپ کے ساتھ مل جل کر رہتا ہو، کوئی مل کے کام کرتا ہو، یا کسی بھی جگہ پر وہ آپ کے قریب ہو، خواہ زیادہ دیر کے لیے، خواہ تھوڑی دیر کے، خواہ پورے دن کے لیے، خواہ دن کے کسی حصے کے لیے، خواہ وہ سفر میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو تیسرا حصہ ہے وہ صاحب بالجنب، اس میں مسافر بھی آ جاتے ہیں، یعنی جس کی سیٹ آپ کے ساتھ ہو، خواہ وہ ورک پلیس ہو، خواہ وہ کوئی ٹرین ہو یا کوئی جہاز ہو یا کسی ڈاکٹر کا کلینک ہو، کہیں پر بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے والے آپ کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا آپ کے دوست ہوں، ان سے آپ کا تعلق کیا ہے؟ ایک ہمسائیگی کا تعلق ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان سماج پسند ہے۔ سماج کس کو کہتے ہیں؟ سوسائٹی کو۔ یعنی انسان تنہا نہیں رہ سکتا، اسے ہمیشہ مل جل کے رہنے کی ضرورت ہوتی،
اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ چند گھنٹے کے لیے ایک جگہ پر اکٹھے ہوں، تو عموماً کیا ہوتی، اس سفر کے دوران آپ کی دوستی ہو جاتی. کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا؟ مثلا آپ نے اکٹھے حج عمرہ کیا، یا پھر یہ کہ اکٹھے کہیں ٹریول کیا، اور پھر بعد میں ساری زندگی کے لیے ان لوگوں کے ساتھ دوستی کا ایک تعلق ہو گیا. کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ اسے اکیلا رہنا پسند نہیں، وہ مل جل کے رہنا زیادہ پسند کرتا ہے. اور لوگوں کے ساتھ واسطہ، رشتہ، تعلق، یہ انسانیت کی علامت ہے، انسان ہونے کی علامت ہے. اور وہ انسان نہیں کہ جو انسانوں کے ساتھ گھل مل کے نہ رہنا چاہتا ہو اور اپنی ایک الگ کٹیا بنا کے اور الگ ہی اپنی دنیا میں بس جینا چاہتا ہو. تو اس لیے اسلام نے رشتہ داروں کے بعد پڑوسیوں اور ساتھیوں کے بہت زیادہ حقوق بتائے ہیں اور اس کی بہت زیادہ اہمیت کا احساس دلایا ہے. تو انسان کہیں پر بھی کسی کے ساتھ مل کر کوئی کام کر رہا ہو، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، خواہ وہ آپ کا ہم مذہب ہو یا نہ ہو، آپ کے رنگ کا یا زبان بولنے والا ہو یا نہ ہو، کوئی بھی انسان، خواہ وہ کسی بھی قوم، گروہ، قبیلے، علاقے، رنگ، نسل، زبان سے تعلق رکھتا ہو، جس کے ساتھ بھی آپ مل کر زندگی بسر کریں، کوئی کام کریں، اکٹھے رہیں، وہ آپ کا ساتھی اور پڑوسی ہے اور اس کے آپ پر حق ہے اور اس کا خیال رکھنا آپ پر لازم ہے. اور ایسا کیوں ہے؟ تاکہ ایک پرامن معاشرہ وجود میں آئے. انسان کا لفظ انس سے نکلا ہے، انسان انسانوں سے انس پاتا ہے، انسان کی ضرورت ہے، انسان کے اندر انسان کے قریب رہنا اس کی فطرت میں ہے، اور انسانوں سے کٹ کر بالکل تنہا الگ تھلگ رہنا یہ فطرت کے خلاف ہے. اسی لیے ہمارے دین میں رہبانیت نہیں، اور دین کے نام پر بھی تنہا ہونے کا کوئی جواز نہیں. دنیا میں تو انسان اپنے کام کاروبار کے لیے، اپنے بزنسز کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. دین کے لیے بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. مسجد کا کانسیپٹ یہی ہے کہ لوگ مل کر عبادت کریں. اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ضرور ملیں، رمضان کے مہینے میں ملیں، عید کے موقع پر ملیں. تو اسلام کس کو پسند کرتا ہے؟ اجتماعی زندگی کو، مل جل کر رہنے کو. اور اس میں دین کی خاطر بھی خاندان، رشتہ دار، دوست، پڑوسی چھوڑ کے کہیں تنہا جنگلوں میں نکل جانے کو زیادہ ثواب کا کام نہیں بتایا گیا. شادی کرنا عبادت قرار پایا اور شادی نہ کرنا دینی عمل قرار نہیں پایا. یعنی بغیر شادی کے یہ سوچ کے زندگی بسر کرنا کہ اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے اور زیادہ پاکیزگی ہے، تو اسلام اس کے خلاف ہے. اس میں پاکیزگی نہیں. پاکیزگی کے لیے کیا کہا گیا کہ نکاح کرو. تو اوور آل جو اسلام کا مزاج ہے وہ کیا ہے کہ انسان انسان کی قدر کرے، انسان انسان کی رعایت کرے، انسان انسان کے دکھ درد میں شریک ہو، انسان انسان کے لیے ہمدردی کا پیغام ہو، ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کی رعایت کر کے جیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنی رعایت کرنا جانتے ہیں، دوسروں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو لوگوں کی دو قسمیں ہوتی. کون کون سی؟ ایک وہ جو دوسروں کی رعایت کر کے جیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو صرف اپنی رعایت جانتے ہیں. ایک وہ جو دوسرا کا حق دے کے جیتے ہیں، اور ایک وہ جو صرف اپنا حق جانتے ہیں. دوسروں کی رعایت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کوئی ایسی بات یا ایسا کام نہ کرے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، جس سے دوسرے کے جذبات مجروح ہوں، جس سے دوسرے کے لیے پریشانی ہو، جس سے دوسروں کے لیے کوئی مسئلہ پیش ہو جائے. انسان کو دنیا میں اس طرح جینا ہے کہ وہ خود بھی جیے پرسکون طریقے سے اور دوسروں کو بھی جینے دے. یہ دنیا دراصل تیاری ہے کس بات کی؟ جنت میں جانے کی. جنت ایک پرسکون جگہ ہے جہاں پرسکون لوگ ہی جائیں گے، جو خود بھی سکون سے رہنا جانے اور دوسروں کو بھی سکون سے جینے دیں. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانے،
کہ اپنی زبان کو غیر محتاط طریقے سے استعمال نہ کرے، حتیٰ کہ اپنے جسم کے تاثرات سے بھی دوسرے کو ہراساں نہ کرے، ایسی نظر سے کسی کو نہ دیکھے جس سے وہ دوسرے کو خوف زدہ کرے، ایسا جسچر نہ ہو، ایسا انداز نہ ہو، حتیٰ کہ بات کرتے وقت ہاتھوں کا، زبان کا، چہرے کا تاثر ایسا نہ ہو کہ جو دوسرے کو اذیت میں مبتلا کرے۔ بعض اوقات ہمیں خود پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اپنی بعض معصوم حرکتوں سے دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن جاتے ہیں، کیونکہ آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس سے اس کا ہمسایہ اس کی اذیتوں سے محفوظ نہ ہو۔ تو بے حد ضروری ہے کہ خواہ کوئی تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ ہو یا زیادہ دیر کے لیے، ہم اپنی ذات کی اذیت سے اس کو بچائیں، ہر اس کام سے بچیں جس سے دوسرے کو اذیت ہو، خواہ وہ کوئی ایکشن ہو، خواہ وہ کوئی بول ہو، خواہ وہ کوئی دیکھنے کا انداز ہو، خواہ وہ چلنے کا انداز ہو، خواہ وہ لین دین کا کوئی طریقہ ہو، کچھ بھی ہو، خواہ وہ اٹھانے رکھنے کی حد تک ہی معاملہ کیوں نہ ہو، کیونکہ بسا اوقات ہم اور کچھ بھی نہیں کرتے، صرف اپنی چال سے دوسروں کو اذیت دیتے ہیں۔ کیسے؟ چال سے کیسے اذیت ہو سکتی کسی کو؟ جیسے یہاں لکڑی کے گھر ہیں تو کہیں بھی موومنٹ ہوتی تو دوسرے کو پتہ چلنے لگتی، کبھی کوئی سو رہا ہوتا ہے تو اس سوتے وقت میں آپ یہ کہیں کہ اب میرا کچھ سننے کو دل چاہ رہا ہے، اور آپ صرف اپنی رعایت کریں اور وہ لگا بیٹھیں اور دوسرے کی نیند حرام کر دیں۔ پیر گھسیٹ کے چلنا، اٹھانے رکھنے میں کیا تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے چیز؟ مثلا کوئی چیز اٹھائی، زور سے دھمک کے رکھی، دروازہ زور سے بینگ کیا اور دم دم سیڑھیوں سے اترے، چیزیں اٹھا پٹخا کے پھینکی، یہ ساری چیزیں دوسروں کو یعنی ساتھ رہنے والوں کو اذیت دینے کا سبب ہوتی ہے، اور بسا اوقات ہمسایوں کے ساتھ اس طرح جڑ کر رہ رہے ہوتے ہیں کہ کمرے کے ساتھ کمرہ ہو سکتا ہے یا گھر کے ساتھ گھر جڑا ہوا ہو سکتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے لیے اذیت کا باعث ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح فخر سے چلنا اور اس طرح غضبناک انداز میں چلنا کہ جس سے دوسرا دیکھ کے ہی سہم جائے کہ معلوم نہیں کیا مسئلہ ہے۔ اپنے آپ کی صفائی نہ رکھنا، اپنے گھر کی صفائی نہ رکھنا اور اس سے دوسروں کو اذیت دینا۔ اب آپ دیکھیں اگر کلاس میں دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک نے کپڑے نہیں بدلے، نہائی نہیں، جسم کی صفائی نہیں کی، تو 2-4 گھنٹے جو دوسرے کو ساتھ بیٹھنے کو ملے ہیں وہ کس طرح گزریں گے؟ کیا وہ اس میں نہیں آئے گا کہ وہ دوسرے کو اذیت میں مبتلا کر رہا ہے؟ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے ہماری وہ کون سی حرکت ہے، کون سی باتیں ہیں جو دوسرے کو ستانے اور اذیت دینے میں آتی۔ بعض اوقات کسی سے گفتگو میں دوسرے کی رعایت نہ کرنا، خود ہی بولتے چلے جانا بغیر سنے، دوسرے کا نقطہ نظر سننا ہی نہیں، صرف اپنی کیے چلے جانا، صرف اپنی ٹھوسے چلے جانا۔ اور کیا صورتیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ حدیث بہت شدید ہے، معمولی نہیں ہے۔ لاؤڈ میوزک بھی اسی میں آتا ہے۔ اگر کوئی شریعت، دین، تعلیم نہ بھی ہو تو انسان کو خود اللہ نے عقل نہیں دی کہ ان باتوں کو سمجھے کہ جو چیز کسی کی مجھے اذیت دے رہی ہے مجھے اسے دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا۔ اگر صرف اتنا ہی کرائیٹیریا انسان رکھ لے تو بہت سی مشکلوں سے نکل آئے۔ جب کوئی سو رہا ہو یا کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس وقت لاؤڈلی پاس باتیں کرنا شروع کر دیں کہ اس کی نماز میں خلل ہو یا نیند میں خلل ہو، یہ تمام چیزیں اذیت دینے میں آتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق اپنے خاندان کے بعد سب سے پہلے جس سے بھی ہو اور جتنا زیادہ ہو، فاصلے کے اعتبار سے قریب، کام کے اعتبار سے قریب، انٹریکشن کے اعتبار سے قریب، اس کا ہم پر اتنا ہی زیادہ حق بنتا ہے، خواہ وہ کسی بھی رنگ نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ حدیث نمبر 189 عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاصحاب عند الله خیرهم لصاحبه وخیر الجیران عند الله خیرهم لجاره، رواہ الترمذی کتاب البر والصلة۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ساتھیوں میں سب سے بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو۔ تو گویا ایک اچھے انسان کی پہچان کیا ہے؟
یہ نہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو کیا سمجھے ہوئے. اپنے آپ کو تو ہر ایک اچھا ہی سمجھتا ہے. اگر ہم کسی ایسی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار ہیں کہ خود کو بڑی چیز سمجھے ہوئے ہیں یا اپنے آپ کو بڑا ہی عقل مند سمجھتے ہیں اور بڑا ذہین سمجھتے ہیں اور دوسروں کے مقابلے میں بڑا انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، یہ کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو بہترین جانتے ہیں، تو یہ بہترین ہونے کی علامت ہرگز نہیں. اس بھول سے اور غلط فہمی سے نکل جانا چاہیے. یہ معیار نہیں ہے، کرائیٹیریا نہیں ہے. کیا کہ ہم خود کو کیا لگتے ہیں. تو کسی انسان کے اچھے ہونے کا معیار یہ نہیں کہ وہ خود اپنے بارے میں اپنے لیے کیا رائے رکھتا ہے. اس کے اچھے ہونے کا معیار کیا ہے کہ اس کے ساتھی اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. جو لوگ اس کے ساتھ رہتے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ایک اچھے شوہر کی پہچان کیا بتائی گئی؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. تم میں سب سے اچھا وہ ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، جو تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. اچھا وہ ہے جسے اس کے ساتھی اچھا کہیں، جسے اس کے دوست اچھا کہیں کہ میرا دوست بہت اچھا ہے، میرا ہمسایہ بہت اچھا ہے، میرا کلیگ بہت اچھا ہے، میرے گروپ کے لوگ بہت اچھے ہیں، میں ان کی کمپنی کو بہت اچھی طرح انجوائے کرتا ہوں. تو خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ. اور پھر اچھا وہ ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ اچھا ہے جسے اس کے پڑوسی اچھا سمجھیں، اور وہ برا ہے جسے اس کے ہمسائے، اس کے نیبرز برا سمجھیں. اپنا مقام اپنی نگاہوں میں نہیں، اپنے ساتھ رہنے والوں کی نگاہوں میں دیکھیں. وہ کیا کہتے ہیں، وہ آپ سے کتنے انسپائرڈ ہیں، وہ آپ سے کتنے خوش ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی حدود پامال کرنا شروع کر دے، ہر غلط سلط کام پر اتر آئے، اصول ختم کر دے، اصول توڑے. یہ یاد رکھیے کہ اصول توڑنے والے، غلط کام کرنے والے، خیانت کار، جھوٹے لوگ اگر وقتی طور پر اپنے ساتھیوں کی نظر میں اچھے ہو بھی جائیں، لیکن حقیقت میں ان کے دل میں آپ کی قدر ہرگز نہیں ہو سکتی. کیونکہ وہ کیا سمجھیں گے کہ آج اگر آپ نے کسی کو دھوکہ دیا اور بڑے خوش ہو کے بتا رہے ہیں ہم کو، تو کل آپ ہمیں بھی دے سکتے ہیں، خواہ وہ زبان سے نہ بھی کہیں. اگر آپ نے کسی سے جھوٹ بولا تو آپ ہم سے بھی بول سکتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیجئے کہ عن عبداللہ ابن عامر سے روایت ہے، کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الاصحاب، بہترین ساتھیوں میں سے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خیرہم لصاحبہ، ان میں سے بہتر اپنے ساتھی کے لیے، یعنی وہ جو اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے ساتھ رہنے والے اس شخص کے لیے اچھا ہو. اور وہ وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے باعث سکون ہو، جو غیر محتاط باتیں نہ کرے، جو دوسروں کی زندگی میں خلل نہ ڈالے، دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر نہ کرے، بلا وجہ کی مشکلات نہ پیدا کرے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے دوسروں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں، ان کی زندگی میں مشکل پیدا کر دیتے ہیں. تو رعایت کرنے والا کیا ہے کہ جب وہ چلے تو دوسرے کی رعایت کرتے ہوئے چلے. اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے اور نماز مختصر کر دیتے. اس لیے اس کو کہتے ہیں رعایت کرنا، کہ بچے کی ماں کو تکلیف نہ ہو. یہ ہے رعایت کرنا. اگر ہم چل رہے ہیں تو دوسرے کی رعایت کیا ہے کہ اگر وہ آہستہ چلتا تو ذرا اس کی خاطر آہستہ چلیں. اصل چل رہے ہیں آپ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دائیں بائیں دیکھ کے چلنا. جیسے آپ ٹریفک کے قانونی کو دیکھ لیجئے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو رعایت کرنا کیا ہے؟ صرف یہ تھوڑی دیکھیں گے کہ آپ کے لیے سادہ بہتر کیا ہے، یہ بھی دیکھیں گے کہ باقی سب جو اس سڑک پہ ہیں
ان کے لیے بہتر کیا ہے. اور وہاں تو ایک مجبوری کے تحت انسان بھلا مانس بن جاتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اچھا وہی ہے کہ جو دل کے احساس کے ساتھ دوسرے ساتھ چلنے والوں کی رعایت کرتے ہوئے آگے بڑھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کی خوش بختی اور سعادت، مسلمان کی خوش بختی، خوش قسمتی اور سعادت 3 چیزوں میں ہے. نیک پڑوسی، وسیع مکان یعنی گھر کھلا ہو، تنگ گھر نہ ہو، اور آرام دہ سواری. تو جس کے پاس یہ 3 چیزیں ہوں، کون سی؟ نیک پڑوسی، وسیع مکان، آرام دہ سواری. سوچئے زندگی کتنی پرسکون ہو سکتی. یعنی جس کے پاس یہ 3 نعمتیں ہیں وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے، اگر ساتھ ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے. کیونکہ اسلام کے بغیر تو بہت سے لوگوں کے پاس یہ تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی پہچان ہو، بندہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہو، اور اس کے بعد دنیا میں اس کے پاس ایک آرام دہ زندگی کا سامان ہو جو اس نے حلال طریقے سے حاصل کیا ہو، جس میں کوئی قباحت نہیں. ایک دعا بھی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. تو یہ وسع لی فی داری جو ہے، گھر کے اندر کی وسعت، یہ خوش قسمتی کی علامت ہے. تو خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، وخیر الجیران، اور پڑوسیوں میں سے بہترین پڑوسی عند اللہ، اللہ کے ہاں، یعنی درجے اور مقام کے اعتبار سے خیرہم لجارہ، جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہت اچھا ہے. تو یہ حدیث ہم سب کے لیے ایک میزان ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے لیے کیسے ہیں، اور وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. کیا ہم ان کے امن اور سکون میں خلل ڈالنے والے ہیں؟ کیا ان کی زندگی میں کوئی مشکل کھڑی کرنے والے ہیں، یا ہم ان کے لیے باعث رحمت ہیں؟ اچھا پڑوسی ہونا اچھا انسان ہونا ہے. السلام علیکم. یہ جو شروع میں بات کی گئی تھی کہ انسان کے اچھے ہونے کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ خود کو کیسے سمجھتا ہے. کل ایک کوٹ کسی نے بتایا تھا کہ if you aim to do good things you will attain greatness, but if you aim to do great things you will attain ruin. So do good things so that you can do great things. ایسا صحیح کوٹ تھا. مطلب کہ اچھا کام کرنے کا سوچیں تاکہ دوسروں کی نظر میں بھی اچھے ہو جائیں. اور اگر ہم اسی بات کو سوچتے رہیں گے کہ ہم دوسروں کی نظر میں اچھے ہو جائیں، ہم گریٹ بن جائیں دوسروں کی نظر میں، تو you will attain ruin. جو مجھے سمجھ آئی اس سے وہ یہ ہے کہ بڑا انسان بننے کے لیے بڑے کام کرنا ضروری نہیں، بڑا انسان بننے کے لیے اچھے کام کرنا فائدہ مند ہے. یعنی بعض اوقات ہم کیا سوچتے رہتے ہیں، ہم کوئی بہت بڑا کام کریں، بہت بڑا تیر ماریں، کوئی کارنامہ کر کے جائیں دنیا سے، سوچتے ہیں نا. اور اس چکر میں چھوٹے کوئی کام ہو تو ان کو خاطر میں نہیں لاتے، انہیں کام ہی نہیں سمجھتے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ ہی تو آج تک بڑا انسان بن سکے اور نہ ہی کوئی کام کیا، اور زندگی ضائع کر کے بیٹھ گئی، روئن کر دی. تو بہتر کیا ہے کہ ہر وقت اس بات کی فکر میں رہیں کہ کیا خیر اور بھلائی کا کام ہے جو اللہ نے میرے حصے میں ڈال دیا ہے. کیونکہ اللہ نے دنیا کا نظام اس طرح رکھا ہے نا کہ مختلف لوگوں کے مختلف رولز رکھے ہیں، سب کو ایک کام نہیں کرنا. کچھ کام بظاہر بڑے خوش نما نظر آتے ہیں، بڑے نمایاں اور بہت رونق والے، اور کچھ ایسے نہیں ہوتے. عموماً ہم جب لوگوں کی نظر میں مقام تلاش کرتے ہیں تو کن کاموں کے ذریعے؟ جو بڑے خوش نما ہیں، لیکن ان کو بھول جاتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب والے ہیں، لیکن بظاہر آپ کو کوئی بہت بڑا انسان نہیں دکھاتے. ایسے میں ان چیزوں کے پیچھے جانا جو ہمارے بس میں نہیں لیکن بظاہر ہمیں بڑا خوشنما باغ نظر آتی ہیں، یہ ایک بہت خوشنما چیز نظر آتی ہے کہ جس کے پیچھے انسان بھاگتا رہے اور بھاگ بھاگ کے ہلاک ہو جائے اور وہ پھر بھی ہاتھ نہ آئے. تو ان چانسز کو اویل کریں، ان اپرچونٹیز کو دیکھیں جو آپ کے دائیں بائیں بکھری ہوئی ہیں، جن کے ذریعے آپ بہت ساری اچھائی کما سکتے ہیں. مثلا راہ چلتے ہوئے اگر آپ نے کسی تکلیف دینے والی چیز کو اٹھا لیا تو آپ نے ایک اچھا کام کیا. ہو سکتا ہے کہ آپ نے
اپنے ایک فطری نیکی کے شوق میں کر لیا ہو اور کسی نے نہ دیکھا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی دور کھڑا دیکھ کے متاثر ہو رہا ہو آپ سے، تو وہ گریٹنس اس میں نہیں کہ آپ نے کوئی بہت بڑی پینٹنگ لگا دی کہیں اور اس سے لوگ واہ واہ کریں تو آپ بڑے نظر آئیں گے. بعض اوقات آپ کے اس چھوٹے عمل کی جو آپ نے بہت ہی معمولی کیا ہو، وہ لوگوں کے دل کو ایسی لگتی ہے کہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا. وہ ایسی قدردانی پیدا کرتی ہے وہ چھوٹی سی نیکی کہ اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑی چیز جس کا مقصود اور مطلوب پیچھے اپنی خود نمائی ہو یا بڑا بن کے دکھانا ہو، اس سے وہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا. السلام علیکم. میں نے پرسوں ہیلن کیلر کا ایک نوٹ پڑھا تھا جو مجھے اچھا لگا. آئی ایم اونلی ون بٹ آئی اسٹل ایم ون. I cannot do everything, but still I can do something. I will not refuse to do the something I can do. Helen Keller. اور ہیلن کیلر کی مثال میرے خیال ہے سبھی کو پتا ہے کہ اس کے پاس وہ سب کچھ نہیں تھا جو ہمارے پاس ہے، جسے ہم کئی گنا زیادہ استعمال کر کے بہت کچھ کما سکتے ہیں، لیکن ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی گریٹ کام ہماری قسمت میں ہو تو پھر ہم چھلانگ لگا کے مجھے پہنچ جائیں، کہیں جمپ لگا کے. وہ چھوٹے چھوٹے کام بڑے ہو جاتے ہیں اگر وہ نیکی کے جذبے اور خدمت کے جذبے سے بغیر کسی تعطل اور رکاوٹ کے انسان کرتا چلا جائے. یہ رکاوٹیں ہمارے اپنے اندر ہوتی ہیں، باہر نہیں ہوتی. بہت سے بیریئر اندر ہیں ہمارے، بہت سے کانفلکٹس ہمارے اپنے اندر ہیں، کمپلیکسٹیز اندر ہیں، باہر کچھ نہیں. باہر جو نظر آتا ہے اس کو ہم ہوا بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ سب ہٹ جاتا ہے اگر ہم ڈٹرمنیشن سے آگے بڑھیں. آگے چلتے ہیں. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه رواہ مسلم. کتاب الایمان. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا ہمسایہ اس کے مکر و فریب سے محفوظ نہ ہو. لفظی وضاحت. ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال فرمایا، لا يدخل الجنت، جنت میں داخل نہ ہوگا، من وہ جو لا یأمن نہیں امن میں آتے، جارہ اس کے پڑوسی، بوائقہ اس کی اذیتوں سے، اس کے چالوں سے، اس کے مکر و فریب سے. رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الایمان، کتاب الایمان میں. اس حدیث میں جنت میں داخلے کو ممنوع قرار دیا گیا. کس کے لیے؟ شر پسند شخص کے لیے، اذیت دینے والے شخص کے لیے. بخاری کی ایک اور حدیث ہے جو مزید اس کی وضاحت کرتی ہے اور تھوڑی اور ڈیٹیل میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. قیل من یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. فرمایا وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان نہیں لاتا، وہ ایمان نہیں لاتا، وہ ایمان نہیں لاتا. پوچھا گیا کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس کا ایمان نہیں، کون مومن نہیں؟ قال فرمایا، الذی وہ شخص، لا یأمن جارہ بوائقہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں، اس کا ایمان ہی مشتبہ ہو گیا، ایمان خلل میں پڑ گیا، شبہ میں پڑ گیا. جس نے اپنے ہمسایوں کو، اپنے ساتھیوں کو دکھ دینا نہ چھوڑا، کیونکہ ایسا انسان انسانی جذبے سے آ رہی ہے، اس کے اندر انسانیت ہی نہیں، جسے کسی کی تکلیف کا احساس نہیں، جو دوسروں کو دکھ دینے سے باز نہیں آتا. اور اذیت دینے میں زبان سے اذیت دینا، اپنے رویے سے اذیت دینا، مختلف کاموں اور مختلف طریقوں سے اذیت دینا، دوسرے کو ہرٹ کرنے، دکھ دینے، اذیت دینے کا کوئی بھی انداز ہو سکتا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ بعض اوقات ہم منہ سے بولتے کچھ نہیں، لیکن اپنی نظریں، اپنے لکس، اپنی شکل، اپنے جسچر اور اپنی چال اور اپنے رویے سے دوسرے کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. اور پھر اگر کوئی کہے کہ آپ ایسا نہ کریں تو کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کہا، معصوم بن جاتے ہیں، کچھ کہا ہی نہیں.
کوئی زبان سے کہہ دے تو وہ بھی تکلیف دہ ہے، لیکن زبان سے زیادہ کیا مار تکلیف دے؟ کون سی چیز زیادہ تکلیف دے؟ ایٹیٹیوڈ، رویہ، طرز عمل، معاملہ. اگر آپ منہ پھلا کے پھر رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں، نہ آپ کے چہرے پہ اسمائل ہے، نہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، کیا آپ اذیت نہیں دے رہے؟ کیا یہ اذیت نہیں؟ بتائیے، بولیے. لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے کہ یہ بھی اذیت، اور اس میں عام طور پر خواتین بالکل کیئر نہیں کرتی. ویسے شوہر سے کوئی ناراضگی ہوگی، اب معصوم بچوں کو خبر ہی نہیں کہ قصہ کیا ہے، اب سارا غصہ غضب نکل رہا ہے بچوں کے اوپر، ساری فرسٹریشن کا شکار بچے. کہاں سے ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کہاں سے؟ کیا اللہ کو حساب نہیں دینا ہوگا؟ اب جس کو خبر ہی نہیں کہ آپ پہ کیا گزری، اس کو آپ اپنے موڈز کیوں دکھا رہے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ بول کے بتائیں کہ میں تکلیف میں ہوں اور مجھے کسی انسان نے تکلیف پہنچائی ہے، تم اس وقت مجھے تنہا چھوڑ دو حتیٰ کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. بتائیں دوسرے کو، کیونکہ بعض وقت قصور کسی کا ہوتا ہے، بھگتنا کسی اور کو پڑتا ہے، اور پھر یہ معمول بن جاتا ہے، بعض وقت عادت بن جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مسکرانا بھی ایک عادت ہوتا ہے، اور موڈ آف کیے رکھنا بھی ایک عادت بن جاتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس حال میں پھر رہے ہیں، اور ایک مستقل عادت بنی چلی جاتی ہے، اور مستقل طور پر ہم دوسرے کے لیے اذیت کا سامان پیدا کیے رکھتے ہیں. حالانکہ جو کچھ دل میں ہو، جو ناراضگی ہو، جو غصہ ہو، اس کا حد لمٹ 3 دن ہے بس. 3 دن کے بعد آپ ختم کریں اس کو. سوگ کی مدت 3 دن ہے، ناراضگی کی مدت 3 دن ہے، کیونکہ 3 دن کے اندر انسان کو سوچنے اور غور کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں. اور نارمل ہونا چاہیے، کیونکہ اصل چیز ہے نارمل طریقے سے رہنا، ایک معتدل انسان کی حیثیت سے رہنا. یہ نہیں کہ آپ اتنے ہائپر ہو جائیں کہ آپ ہنس ہنس کے پاگل ہو جائیں، اور دوسرے وقت میں اتنے ہائپر ہو جائیں کہ رو رو کے یہ موڈ آف کر کر کے دوسرے کو اذیت دیں. تو زندگی گزارنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اعتدال. نہ خوشی میں بہت اونچے جائیں اور نہ غم میں بہت اونچے جائیں، نہ غصے میں بہت اونچے جائیں اور نہ ہی کسی مہربانی میں بہت اونچے جائیں. اتنے ہی مہربان رہیں جتنا آپ مینٹین کر سکیں. اور ہمارے لیے بہترین مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے. کیونکہ عام طور پر جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں نا کہ ہمسائے کو تکلیف دینا جو ہے بہت بری بات ہے، اور پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے آس پاس رہنے والے بھی ہمارے ہی ہمسائے ہیں. خواہ ہم کسی کام کی جگہ پر اکٹھے ہیں، خواہ سفر میں اکٹھے ہیں، یا کہیں پر بھی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جیسے آپ مثلا کسی ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بعض اوقات ویٹنگ ایریا میں بیٹھتے کچھ لوگوں کو گھورنا شروع کر دیتے ہیں دوسروں کو. اب اس سے کیا ہوگا؟ ہمسائے کو تکلیف ہوگی یا نہیں؟ ہوگی نا. آپ یا تو اپنا کام کریں، اگر کسی سے نگاہ ملے تو اسمائل کریں یا کوئی بات کریں، یا اپنے جیسر سے آپ بتائیں کہ ہم کیئر کریں. مجلس کے آداب کیا ہیں کہ جب کوئی نیا شخص آئے تو کیا کرو؟ اس کے لیے جگہ بناؤ، اور اگر جگہ نہیں ہے تو بھی اپنی جگہ سے ذرا سا ہل جاؤ، سمٹ جاؤ، تاکہ اس کو آپ کے رویے سے پتہ چلے کہ آپ نے دوسرے کی کیئر کی. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں عموماً ہم ان کا دھیان ہی نہیں رکھتے. فرسٹریشن کوئی اور ہوتی ہے، غصہ کسی اور پہ ہوتا ہے اور نکل کسی اور پہ رہا ہوتا ہے. یہ تو عدل انصاف نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور جگہ پر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیحسن الی جاری. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ احسان برتے. یہاں بھی ایمان کے ساتھ احسان کو جوڑ دیا گیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے، دکھ نہ دے، تکلیف نہ دے. بوائد کا لفظ ہے نا، یہ ایک بہت جامع لفظ ہے. صرف اذیت کے لیے استعمال نہیں ہوتا. مکر و فریب، چال بازی، اور جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا پالیٹکس، فلاں گروپ میں پالیٹکس چل رہی ہے، فلاں گھر میں چل رہی ہے، فلاں ادارے میں چل رہی ہے، یہ سب اس کی طرف اشارہ ہے. مکر و فریب، چال بازی، دھوکہ دینا، سامنے کچھ پیچھے کچھ، سامنے کچھ رویہ رکھنا، پیچھے سے جڑیں کاٹنا، کسی کو باتوں سے بہلانا لیکن رویے سے نقصان دینا، عمل سے نقصان دینا، تو یہ اس میں آتا ہے.
یعنی ملی بھگت کر کے کسی کے پیچھے پیچھے اس کو تکلیف دینا. یعنی بوائق میں ظاہری تکلیفیں بھی ہیں اور چھپی تکلیفیں بھی ہیں. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا جو ظاہری کوئی تکلیف دہ نہیں لگتے, ظاہر میں ٹھیک لگتے ہیں بالکل, لیکن حقیقت میں وہ دوسرے کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں. بظاہر آپ کسی کو بڑا خوبصورت مشورہ دیتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوتا ہے, دوسرے کے لیے مصیبت ہوتا ہے, تکلیف دہ ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کے لیے تکلیف دہ ہے. بوائق کا لفظ ہے نا, وہ محض اذیت اور تکلیف سے زیادہ گہرے معنی رکھتا ہے. انٹینشنلی تنگ کرنا اور تنگ کر کے خوش ہونا, کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو ٹیز کر کے, دوسروں کو تان و تشنیع کر کے, چھپے وار کر کے, پیچھے ان کی ہنسی اڑا کے, ان کی نقلیں اتار کے, اپنا منہ بگاڑ کے بڑے خوش ہوتے ہیں. تو سمجھتے ہم اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ ہمارے مد مقابل کوئی ہے ہی نہیں. دیکھو کیسی نقلیں اتارتے ہیں ہم کسی کی, منہ ٹیڑھا کرنا اور آوازیں بدل کے کسی کی نقل اتارنا, اور یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں. بھووں سے اشارے کرنا, آنکھیں مٹکا کے بات کرنا جو کسی کے خلاف جاتی ہو, یہ سب کچھ اس میں آتا ہے. لگائی بجائی کرنا. یہاں پر تو چونکہ ہمسائیگی میں آپ بہت ہی محفوظ ہمسایوں میں رہتے ہیں اور بڑے پرامن لوگوں میں, لیکن عموماً جن لوگوں کے دروازے آمنے سامنے ہوتے ہیں, تو اگر ان کی پالیٹکس آپ دیکھیں نا, بسا اوقات وہ ایک خاندان کے لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہوتے ہیں, اس گھر کی چپکے سے خبریں جو ہیں وہ کہیں اور پہنچا رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں, اسپائنگ کر رہے ہوتے ہیں, لگائی بجھائی کر رہے ہوتے ہیں, فتنے فساد. اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمسائے قریب قریب رہتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا شغل جاری رہتا ہے, کیونکہ شیطان کا کام یہی ہے کہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہوں وہاں ان کے درمیان کوئی نہ کوئی فتنہ فساد ضرور ڈلوائے. یعنی ہر وہ چیز جو کسی کے سکون اور امن میں خلل ڈالے. شروع میں نے اس کی وضاحت کی تھی, کیونکہ یہ آیت کیا کہتی ہے کہ احسان کرو والدین کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ. یعنی ہر اس کام سے بچو کہ جو دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کرنے والا ہو. السلام علیکم. کیونکہ پڑوسی جو ہے بالکل وہ قریب رہتے ہیں اور ہر وقت ان سے واسطہ پڑتا ہے, تو اگر ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ ہے کہ کانسٹنٹ قسم کی وہ چیز ہوتی ہے اور وہ زیادہ بادر کرتی ہے. میری ایک پھپھو رہا کرتی تھی شہر میں, تو ان کے بارے میں سنا ہوا کہ ان کے پڑوسی جو تھے, بہت ہی خاص طور پر پڑوسن جو تھی, وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کرتی تھی کہ بہت ہی وہ پریشان ہو گئی, کہ یہاں تک کہ انہیں اپنا گھر چھوڑ کے وہاں سے دوسری جگہ پہ موو ہونا پڑا. اور بچوں کو تنگ کرنا, ان کے بچے جب اسکول جاتے تھے تو ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتی رہتی تھی. سنا ہے کہ میری پھپھو جو تھی وہ بیمار ہو گئی تھی اس کی باتیں سن سن کے, تو پھر سب نے یہ سجیسٹ کیا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں کیونکہ پڑوسن ایسی ہیں, وہ تو ہر وقت کا ایک طرح جو ہے آپ کو ٹارچر ہے. بالکل. اب دیکھیں کہ بہت سے لوگ نفسیاتی بیماریوں کے شکار کیوں ہو جاتے ہیں, لوگوں کے رویے کی وجہ سے. کیونکہ بعض اوقات ایک شخص کا دوسرے پر ایک ہولڈ ہوتا ہے, یا دباؤ ہوتا ہے, یا اپر ہینڈ ہوتا ہے, تو وہ نیچے والوں کو پیس کے رکھ دیتا ہے, اور کچھ نہیں تو زبان کی اذیتوں سے ہی. عن ابن عباس یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع رواہ البخاری فی الادب المفرد. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو. لفظی وضاحت, عن ابن عباس, ابن عباس سے روایت ہے, یقول وہ کہتے ہیں, سمعت میں نے سنا, النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یقول آپ فرماتے تھے, لیس المؤمن نہیں ہے وہ مومن. اب یہاں بھی حدیث ایمان سے متعلق, پچھلی احادیث ان سب کا بھی تعلق ایمان سے تھا. بظاہر دیکھنے میں پڑوسی کے ساتھ معاملہ انسانی معاملہ, لیکن حقیقت میں وہ ایمانی معاملہ ہے. لیس المؤمن نہیں ہے وہ مومن, الذی وہ جو, یشبع پیٹ بھر کے کھائے, وجارہ اور اس کا ہمسایہ اس کے ساتھ رہنے والا, جائع بھوکا رہے. یعنی اسے دوسرے کے کھانے کا خیال ہی نہ ہو, صرف اپنے کھانے کی فکر ہو, صرف اپنا پیٹ بھر لے اور پھر بھول جائے کہ کسی اور کو بھی بھوک لگی ہوگی. اسے بخاری نے روایت کیا الادب المفرد میں. یہاں اگرچہ کھانے کی بات ہے, لیکن کھانا اہم ترین انسانی ضرورت ہے, اور اس کا تعلق
تمام ضروریات سے، یعنی اس کے بعد باقی ساری ضروریات بھی اس میں آ جاتی ہیں. ایک کھانا ہمارے جسم کو چاہیے ہوتا ہے اور ایک کھانا ہماری روح کو چاہیے ہوتا ہے. تو کسی کی بھوک کا احساس دراصل کیا ہے؟ اس کی ضرورت کا احساس کہ وہ ضرورت مند ہے، اور ہر ایک کی ضرورت مختلف ہوتی یا نہیں. کسی کو کھانا نہیں چاہیے ہوتا، کچھ اور چاہیے ہوتا ہے، ہمدردی کے 2 لفظ چاہیے ہوتے ہیں. کسی کو کھانا نہیں چاہیے ہوتا، محبت چاہیے ہوتی ہے، توجہ چاہیے ہوتی ہے. کسی کو کھانا نہیں چاہیے، اسے علم چاہیے. اب ایک شخص جو صرف اپنے کھانے اور اپنے سیکھنے کی فکر کرے اور اس کو یہ فکر نہ ہو کہ اس کے پڑوسی کا بچہ کس حال میں ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے یا نہیں، یعنی اپنے بچوں کو تو اچھے اسکول میں بھیج دے اور پڑوسی کے بچے گلیوں میں پھرتے رہیں، اور وہ گلیوں میں پھرنے والے بچے پڑوس کے بچے کو گاڑی پہ بیٹھ کے وہ دور اچھے اسکول پڑھنے جاتا دیکھیں تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، ایک ہی خاندان میں لوگ مل جل کے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے لوگ حویلیوں کی شکل میں رہتے تھے، سارا خاندان ایک حویلی میں. مثلا ماں باپ ہیں، شادی ہوئی، ایک بچے کی شادی، اس کو ایک کمرہ دے دیا، ایک حصہ دے دیا، دوسرے کو دوسرا دے دیا. کھانا پکانا اکٹھا ہے، باقی سب اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، مل جل کے رہ رہے ہیں، سب اپنی اپنی کمائی کر رہے ہیں، ایک جگہ کچھ شیئر کرتے ہیں، کچھ اپنا اپنا رکھتے ہیں. ایسی بہت سی مثالیں گاؤں وغیرہ میں، شہروں میں. اگر آپ سوچیں تو جو لائف سٹائل ہے لوگوں کے اکٹھے رہنے کا، وہ اسی طرح ہے. اب نئے زمانے میں نئی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ آپس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یا ایک دوسرے کی ضرورت ہوتے ہوئے، اگر بزنس اکٹھا ہے یا ویسے رہائش کے مسائل ہیں تو لوگ اکٹھے رہتے. اب کیا ہے، ایک گھر میں اگر 2 بھائی رہ رہے ہیں، دونوں کی آمدنی کا سورس فرق ہے، ایک امیر ہے دوسرا غریب ہے. اب ایک کے بچے کے لیے کھلونے بھی قیمتی آ رہے ہیں اور دوسرے محروم ہو کے دیکھ رہے ہیں. ایک جو ہے وہ اچھے اسکول میں جا رہا ہے اور دوسرا اس سے محروم ہے. ایک اچھے کپڑے پہن رہا ہے اور دوسرا محروم ہے. اس سے جو تفاوت یا فرق آتا ہے، اس سے جو غم اور دکھ اور جیلسیز پیدا ہوتی ہیں، یہ معمولی نہیں ہوتی. یہ پھر بہت دور تک ان کے اثرات ہوتے ہیں اور پوری شخصیت مسخ ہو کر رہ جاتی، ہیٹرڈ جنم لیتی ہے. ریئیکشنری لوگ پیدا ہوتے ہیں جو ہر ایک سے انتقام لینا چاہتے ہیں. کس کا؟ ان سب کانشیس میں پائے جانے والے دکھوں اور غموں کا، کہ جس کا بدلہ پھر وہ ہر ایک سے لیتے ہیں. اور ایسی صورت میں کبھی بھی معاشرہ پرامن نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کو ایمان کے ساتھ ریلیٹ کر کے ہر مومن پہ لازم کر دیا کہ وہ صرف اپنے بارے میں نہ سوچے، اپنے علاوہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچے. بحیثیت مومن ہمیں صرف اپنے لیے جینے کو نہیں بھیجا گیا، ہمیں دوسروں کے لیے بھی جینا ہے. اور اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اپنے قریب ترین سے ہوگا. ہمیشہ سوچا کریں آپ اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے ہیں. ہر شخص کی تمنائیں اور خوشیاں ہوتی ہیں نا اپنے بچوں کے لیے. میرا بچہ یہ بن جائے، میرا بچہ وہ ہو، میرا بچہ ایسا اور ویسا ہو. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا مائیں جب بچوں کو پیار سے بلاتی ہیں کیسے کیسے نام دیتی، شہزادہ اور پتہ نہیں کیا کیا، پرنس. ہاں، شہزادہ سمبل ہے کس چیز کا؟ انتہائی خوشحال زندگی گزارنے کا. تم تو شہزادوں کی طرح جی رہے ہو، شہزادوں کی طرح رہ رہے ہو. اب اپنے بچوں کو تم شہزادہ بنانا چاہیں اور ہمسائے کے بچے کے بارے میں کوئی فکر ہی نہ ہو. اپنا بچہ تو پڑھ رہا ہو، ہمسائے کے بچے کی جہالت کا خیال ہی نہ ہو. اپنے بچے کو تو ہم دین میں آگے بڑھائیں اور ہمسائے کے بچے کی دینداری کے بارے میں کوئی غم اور فکر ہی نہ ہو. تو ہمسائے کے ساتھ احسان ایسا احسان ہے جس کا بدلہ آپ پر دنیا میں بھی پلٹ آئے گا. اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کی بھلائی، دوسرے کے بچے کی بھلائی شروع کر دیں، یقیناً اللہ وہ بھلائی آپ ہی کی طرف پلٹا دے گا. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے اپنے بچے بھی ہیں، بھائی کے بچے ہیں، بہن کے بچے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ جو اپنا بچہ ہے وہ اپنا، حالانکہ بچے تو سبھی کے بچے ہوتے ہیں، لیکن جو اپنا ہے وہ اپنا ہے. اب مائیں کیا کرتی ہیں کہ جو اپنا ہے اس کو تو چھپا چھپا کے اور ادھر سے ادھر کر کر کے بھی خیر بھلائی کرتی رہتی ہیں، تو دوسرے کو اگنور کر دیتی. حالانکہ اپنے بچے کی طرف خیر اور بھلائی کا راز کیا ہے؟ دوسروں کو بھی پیار کریں اس وقت بھی جب ان کے ماں باپ سامنے نہ ہو.
وہ سب آپ کی طرف بھلائی پلٹے گی. کر بھلا ہو بھلا، احسان کرو آپ کے ساتھ بھی احسان ہوگا. اور وہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا نا، میرے استاد نے کہا تھا، ان کے پاس ایک خاتون آئی کہ بچہ کھاتا نہیں، کو وظیفہ بتا دیں. انہوں نے کہا کہ کسی اور کے بچے کو کھلاؤ، تمہارا خود ہی کھانے لگے گا. اصل میں جنت بہت وسیع ہے. کتنی وسیع؟ ارضها السماوات والارض. اتنی بڑی جنت لے کے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ انجوائے کریں گے نا، لیکن اس کو وہی انجوائے کر سکتا ہے جس کا دل بڑا ہو، جس کی نگاہ بڑی ہو، جو دور تک سوچتا ہو، جو سیلف سینٹرڈ نہ ہو، دوسروں کے لیے سوچنے والا ہو. اور پھر اپنی ذات اور خاندان سے نکل کر ان کے ساتھ جو اجنبی ہو، خواہ رشتے دار نہ ہو، کچھ نہ لگتے ہو، خواہ آپ کے ہم مذہب بھی نہ ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 192. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواہ البخاری کتاب الادب. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے اس طرح بار بار پڑوسی کے حق میں وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیں. لفظی وضاحت: ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رضی اللہ عنہا، اللہ ان سے راضی ہو جائے، عن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، آپ نے فرمایا، ما زال، ہمیشہ رہے، مسلسل رہے، جبریل علیہ السلام، یوصینی، مجھے وصیت کرتے، بالجاری، پڑوسی کے بارے میں. جبریل علیہ السلام مجھے مسلسل پڑوسی کے بارے میں تاکید کرتے رہے، یعنی حسن سلوک کی. حتی ظننت، یہاں تک کہ میں سمجھنے لگا، میں نے سمجھا، انہو، بے شک وہ، یعنی آپ، سیورثہ، ان قریب وارث بنا دیں گے اس کو، یعنی میرے مال میں. یورث کس سے ہے؟ کون سے باب سے ہے؟ تفعیل، ورث یورث، توریث، وارث بنانا. پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ پڑوسی کون ہوتا ہے؟ پڑوسی ساتھ رہنے والے کو کہتے ہیں. انسان تنہا نہیں رہ سکتا، اسے انسانوں کی مدد کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، ان کی کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے، سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اور یہ کسی ایک انسان کے ساتھ نہیں، ہر انسان دوسرے انسان کی مدد کا محتاج ہے. ہر انسان محتاج ہے. کوئی شخص کتنا بھی اسٹرانگ کیوں نہ ہو، کتنا بھی جسمانی اعتبار سے، مالی اور مادی اعتبار سے اسٹرانگ کیوں نہ ہو، پھر بھی اسے دوسرے انسانوں کی مدد کی ضرورت رہتی ہے. انسان محتاج ہے، کمزور ہے. اگر ہر انسان جسمانی طور پر الگ ہے دوسرے سے، انڈیپینڈنٹ ہے، مطلب میرے ہاتھ ہے، میری آنکھیں ہیں، لیکن جذباتی طور پر، مادی طور پر ایک انسان دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، دوسرے کی مدد کا محتاج ہوتا ہے. ہم انڈیویجولی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہوئے بھی ایموشنلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. مادی اور جذباتی طور پر ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو فزیکلی بھی بندھے ہوئے ہوتے ہیں نا. کیسے؟ جیسے جڑواں بچے ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ دو جسم ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ان کو کاٹ کے الگ کیا جاتا ہے. تو جسمانی طور پر ہر انسان الگ ہے، لیکن مادی طور پر، یعنی مالی معاملات میں اور
جذباتی طور پر ایک دوسرے سے بندھا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، ہاں وہ خون کے رشتے ہوں یا دوستی کے رشتے ہوں یا ہمسائیگی کے رشتے ہوں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ گندھا ہوا ہے۔ رحم کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ شجنا سے۔ اسی طرح انسانی تعلقات اور انسانوں کا باہم ایک دوسرے سے میل ملاپ اور ایک دوسرے کی ضرورت، یہ ایک مانی ہوئی چیز ہے۔ کیا کوئی شخص تنہا ایک اکیلا رہ کر کوئی کاروبار کر سکتا ہے؟ نہیں، اسے اپنے کاروبار اور بزنس کے لیے اور لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ کوئی ایک چھوٹی سی بھی پروڈکٹ آپ کو تیار کرنی ہے تو کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ سب کچھ خود نہیں کر سکتے آپ کو دوسرے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا ایک گھر تو خیر بہت بڑی چیز ہے، اگر ایک سوئی بھی بنانی ہو، نیڈل ہوتی ہے نا، تو ایک جگہ پڑھا تھا میں نے کہ ایک سوئی بننے تک 26 مرحلوں سے 26 سٹیجز سے گزرتی، پھر جا کر وہ سینے کے قابل ہوتی ہے۔ اتنے مرحلے اس پر گزرتے ہیں۔ کسی بھی فیکٹری اور کارخانے میں آپ دیکھیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص سوئی ڈیزائن بھی کرے اور پھر وہ اس کے لیے ساری پلاننگ بھی کرے اور پھر آخر تک ہر مرحلے پر وہی کھڑا ہو۔ مثلا آپ اپنے گھر میں انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں، آپ کے لیے مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں، میں اپنا سب کام خود کر سکتی ہوں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ جو چیزیں آپ گھر میں بھی استعمال کر رہے ہیں ان کو گھر تک لانے کے لیے آپ کو دوسروں کی مدد چاہیے ہوتی۔ آپ کو نہیں، میں تو بریڈ بھی خود ہی گھر میں بنا لوں گی اور سبزی بھی اگا لوں گی اور باقی سب کام بھی کر لوں گی، لیکن ایون دین بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی کہ جن کو آپ خود نہیں کر سکتے، بہرحال آپ دوسرے کے محتاج ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک فطری ضرورت رکھ دی، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے، اور اس میں نہ ہی کسی کی کوئی کمتری ہے اور نہ ہی کوئی شرم کی بات ہے اور نہ ہی کوئی اس میں کسی کی بے عزتی کی کوئی بات ہے کہ کوئی دوسرے کا کسی بھی اعتبار سے محتاج ہے۔ یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، اور اس میں انسان کے بندہ ہونے کا ثبوت ہے۔ صرف ایک ذات ہے الصمد، جو بے نیاز ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کو زمین آسمان کے بنانے میں، ان کا نظام چلانے میں کسی کی مدد نہیں چاہیے تھی، نہ چاہیے نہ چاہیے ہوگی۔ اس کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے وہ محتاج ہے۔ اگر ایک دفعہ انسان اس حقیقت کو مان جائے، تسلیم کر لے کہ میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں اور میری ضروریات بندوں سے ہی پوری ہوتی ہیں، تو اگلا سٹیپ اس کا کیا ہوگا؟ پھر اس کے اندر ایک تواضع آئے گی، عاجزی آئے گی، بندگی کی خو آئے گی، وہ دوسرے کے کام آئے گا، دوسرے اس کے کام آئیں گے۔ اور بندوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کے کام آنے میں بھی جلدی کرے اور دوسروں سے کام لینے میں بھی آر نہ سمجھے۔ یعنی اگر ہماری کسی کو ضرورت ہے تو آگے بڑھنے میں ہمارے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، جھجک نہیں ہونی چاہیے، جہاں جیسی بھی ضرورت ہو فوراً حاضر ہو جانا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر ہمیں کسی کی ضرورت ہے تو اپنی ضرورت بتاتے ہوئے بھی برا نہیں ماننا چاہیے، اپنی کمزوریوں کا، کمیوں کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ ہاں ہم ہیں محتاج۔ تو ہر انسان دوسرے کی مدد کا محتاج ہے۔ اب سوسائٹی کا فرض کیا بنتا ہے؟ اگر ایک بھوکا ہو تو دوسرا کیا کرے؟ اسے کھانا کھلائے، اس کی مدد کرے۔ ایک بیمار ہو تو دوسرا اس کی عیادت کرے۔ ایک غمگین ہے، دکھی ہے، پریشان ہے تو دوسرا اس کی دلجوئی کرے۔ ایک خوش ہے تو دوسرا اس کی خوشی میں شریک ہو کر اس کو خوش ہونے کا موقع دے، اسے خوش کرے۔ کیونکہ اکیلے ہنسنا کیسا ہنسنا ہوتا ہے؟ اگر کوئی اکیلا بیٹھا ہنس رہا ہو کیا کہیں گے؟ اس کو پاگل ہے۔ تو انسان کو ہنسنے کے لیے بھی کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہیلن کیلر کے کل کسی نے مجھے اور بھی کوٹس بھیجے، تو اس میں ایک کوٹ یہ تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی دوست کے ساتھ اندھیرے میں چلنا اس سے بہتر ہے کہ آپ تنہا روشنی میں چلیں۔ کیا مانا؟ کسی دوست کے ساتھ اندھیرے میں چلنا
زیادہ بہتر ہے، زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ دن کی روشنی میں بھی تنہا جا رہے ہوں. کیسے؟ آپ واک کرتے ہوں گے، اکیلے واک کرنے میں اور کسی کے ساتھ واک کرنے میں ہے فرق. اور اگر کسی کے ساتھ آپ رات کے 12 بجے بھی واک کر رہے ہوں کسی دوست کے ساتھ، وہ زیادہ انجوائبل ہے یا آپ دن کی روشنی میں اکیلے چلے جا رہے ہوں؟ دونوں کیفیات میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے نا. اب اگر کوئی کہ نہیں میں تو اتنا اسٹرانگ ہوں، میں تو ہر جگہ اکیلے جا سکتا ہوں، ہر کام خود کر سکتا ہوں اور مجھے تو کسی کی مدد نہیں چاہیے، ایسا شخص حقیقت میں اپنا دشمن خود. جب آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جب آپ کسی کا سہارا بنتے، کسی کو سہارا دیتے، کسی کا ہاتھ پکڑتے، کسی کو ہاتھ پکڑاتے ہیں، تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ہم انسان ہیں اور یہ ہماری انسانی ضرورت ہے. بہت سے لوگ اپنے آپ میں اس تکبر کے غبارے میں رہتے ہیں، ایک خول میں بند رہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، اب اسی میں ٹوٹ جاتے ہیں. تو شیئرنگ جو ہے اور کسی کے اوپر اعتماد کرنا اور کسی کا خیال رکھنا اور کسی کو خیال رکھنے کا موقع دینا، یہ سب نیکی کے کاموں میں سے ہے. اور پھر جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح تاکید کی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، کہ پڑوسی ساتھ جو رہتا ہے اسے آپ کی مدد چاہیے، آپ کو اس کی مدد چاہیے، آپ اس کے کام ہے، وہ آپ کے کام ہے، تو اس پر اتنی زیادہ تاکید کی، اتنی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے لگے کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی شریک کر دیا جائے گا، جس طرح خونی رشتے، اولاد اور دیگر رشتے جو ہیں وہ انسان کے مال وراثت میں شریک ہوتے ہیں، تو پڑوسی بھی انہی کا درجہ لے لے گا، اتنا اس کو حق دے دیا جائے گا. اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے. ابو امامہ کہتے ہیں، صحابی ہیں، کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے. کیا نام تھا اس کا جس پہ سوار تھے؟ قصوہ. اس وقت فرمایا، میں تمہیں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں. اور آپ نے یہ بات اتنی بار فرمائی، یعنی اس کو اتنی دفعہ ریپیٹ کیا اور اتنا زور دے کر کہا کہ میں سمجھنے لگا کہ آپ اسے حق وراثت میں حقدار قرار دے دیں گے. یہ ترمذی کی روایت ہے. اور یہ کس موقع پر وصیت ہو رہی ہے یہ بھی دیکھیے. حجۃ الوداع. حجۃ الوداع کتنا عرصہ پہلے ہوا تھا آپ کی وفات کے؟ 2 ماہ. کیونکہ حجۃ الوداع سے واپس آئے اور محرم اور سفر گزرا، ربیع الاول میں تو آپ کی وفات ہو گئی. گویا آپ نے اپنی وفات سے 2 ماہ قبل جو تعلیمات دی ہیں وہ حتمی ہیں، ان میں کوئی چینج نہیں ہوا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ویسے تو سارے دن کی اہمیت ہے، آپ ایک دفعہ کہیں، آپ شروع میں کہیں، آخر میں کہیں، لیکن واقعات کے اعتبار سے جو احکامات شروع میں آپ نے آ کر کے اور آخر میں بھی ان کا خلاصہ کیا، تو بگننگ اینڈ اینڈنگ جن چیزوں سے ہوئی وہ بہت زیادہ اہم ہے. اور انہی میں سے ایک پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے. اور حسن سلوک میں کیا آتا ہے کہ اس کی ضروریات میں غم، خوشی، رنج، ان تمام چیزوں میں شریک رہنا، مادی ضرورت بھی پوری کرنا، جذباتی ضروریات بھی پوری کرنا. وہ رو رہا تو ساتھ مل کے رونا، وہ ہنسنا چاہے تو ساتھ مل کے ہنسنا. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر ایک شخص ہنسنا چاہ رہا ہے اور دوسرا موڈ آف کر کے بیٹھ جائے، کیسا لگتا ہے؟ آپ مسکرا رہے ہیں، جواب میں کوئی مسکراتا ہی نہیں. آپ کچھ پوچھ رہے ہیں، آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیتا. آپ رو رہے ہیں، کوئی توجہ ہی نہیں کرتا. تو یہ زندگی کیسی زندگی؟ کیا یہ انسانوں کے بیچ کی زندگی ہے یا جنگل کی زندگی؟ جنگل میں ہوتا نا ہر جانور وہ اکیلا منہ اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی کہیں کھڑا کوئی کہیں کھڑا. وہ پتہ نہیں کہ روتے ہیں، ہنستے ہیں، کیا کرتے ہیں کیا نہیں، اکیلے ہی کھڑے ہیں اپنی دنیا میں. اگر ساتھ ساتھ بھی کھڑے ہو تو ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ ساتھ کیا ہو رہا ہے. عقل جو نہیں، اللہ نے ہمیں تو عقل اور دل دے کے پیدا کیا ہے نا، تو اسے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور اس عقل کو استعمال کرنا کو بہت بڑے میتھمیٹکس کے سوال حل کرنے میں ہی استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس عقل کو انسانوں کی ضروریات اور نفسیات کو سمجھنے میں بھی استعمال کرنا چاہیے کہ دوسرا شخص کس کیفیت سے گزر رہا ہے. اس لیے بہت سے لوگوں کا آئی کیو تو اب بہت بلند ہونے لگا ہے، لیکن ای کیو بہت ہی زیرو پہ جا رہا ہے. انٹیلیجنس ہر چیز نہیں ہے، یعنی کہ
صرف ذہنی صلاحیت ہی وہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے اور انسانوں کے جذبات کو سمجھنا، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا فن ہے اور کامیاب زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو بہرحال جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پڑوسی کے حق میں حسن سلوک کی جو تاکید کرتے رہے، تو آپ نے سمجھا کہ شاید پڑوسی اب مال میں بھی، مال وراثت میں بھی شریک ہو جائے گا، اور اس سے اس کے مقام اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی قرابت دار کے فوراً بعد اس کا حق آتا ہے نا، تو گویا قرابت داروں ہی کی صف میں جانے کے لیے تیار ہے، یعنی باؤنڈری لائن پہ ہے۔ یوسینی میں کیا چیزیں تھیں جن کی آپ وصیت کر رہے ہوں گے؟ کیا باتیں ہوں گی جس کی بنا پر آپ نے یہ بات سمجھی کہ اچھا اگر یہ ہے تو پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی صرف یہ تو نہیں کہ یہی کہا ہو اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، اس کی تکرار تو ہوگی، لیکن وہ کون سے امور ہو سکتے ہیں؟ مثلا اگر آپ یہ وضاحت جاننا چاہیں کہ مجھے اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ اور یہ کرنا حسن سلوک میں آتا ہے، اور اس کی وضاحت بھی حدیث سے ہوتی۔ کسی شخص نے کسی سے سوال کیا مجھ پر میرے پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی مزید سوال آ رہا کہ پھر ہمیں کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا اگر وہ بیمار ہو تو عیادت کرو، انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرو، قرض مانگے تو قرض دو، جب کسی چیز کا ضرورت مند ہو تو ضرورت پوری کرو، جب اسے کوئی خیر حاصل ہو، یعنی اس کا بچہ کامیاب ہوا ہے، کوئی جاب ملی ہے، کسی کی شادی ہوئی ہے گھر میں، کچھ بھی کوئی خیر پہنچے اس کو تو تہنیت پیش کرو، یعنی مبارکباد دو، جب کوئی مصیبت پڑے تو تعزیت کرو، بغیر اس کی اجازت کے اپنی عمارت اونچی نہ کرو۔ یہاں تو خیر آپ کو بائی لا اجازت نہیں ہے، لیکن جہاں پر کوئی لا نہیں ہے وہاں پر بھی اسلام نے ایک حد کھینچی ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اپنی دیواریں اونچی نہ کرو، ملٹی سٹوری گھر نہ بناتے جاؤ، اور اس کی دھوپ چھاؤں سب کچھ روک نہ دو۔ بغیر اجازت اپنی عمارت اونچی نہ کرو کہ اس کی ہوا رک جائے، یعنی ہوا جب چلتی ہے تو بلند عمارتوں میں پھر نیچے تک نہیں پہنچتی۔ اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، الا یہ کہ اس میں سے اسے بھی کچھ دے دو۔ کچھ تو روٹین کے کھانے ہوتے ہیں نا، روٹی پکانے تک کی بھی ایک خوشبو ہوتی ہے، آملیٹ آپ بنائیں، کچھ چھوٹا چائے بھی بنائیں، اس کی بھی خوشبو ہوتی ہے، اور بند گھروں میں تو اور بھی زیادہ ہوتی، اور وینٹ کے تھرو بھی نیچے سے اوپر چلی جاتی۔ کوئی بیسمنٹ میں رہ رہا ہو تو وہ کچھ بھی پکائے تو وہ اوپر ٹاپ فلور تک جاتا ہے سب۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ ایسے کھانے کے جو خاص خاص مواقع پہ پکتے ہیں، یا ایسے کھانے کے جن کو دیکھ کر انسان للچا جاتا ہے، تو ایسی چیزوں سے، یعنی ایسی چیزیں جب پکاؤ تو اسے تکلیف نہ دو، الا یہ کہ اسے بھی اس میں سے کچھ دو۔ یعنی جب کوئی ایسی خاص ڈش بنائے تو اس میں اس کا حصہ رکھیں۔ اگر کبھی پھل خریدو، یعنی کتنی ڈیٹیل بتائیے نا، اگر کبھی پھل خریدو تو اسے بھی ہدیہ کرو، اسے بھی پیش کرو، وہ بھی کھائے۔ اگر ایسا کرنے کی حالت میں نہ ہو، یعنی اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، یا اپنے لیے خریدیں یا اس کے لیے خریدیں، تو خاموشی سے گھر لے جاؤ، دکھا کے نہیں، چھپا کے، اور احتیاط کرو کہ تمہارا بچہ اسے لے کر باہر نہ نکلے کہ اس کے بچے بھی اس کی ضد کرنے لگے۔ کتنی گہری باتیں کی گئی ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی دور تک کی، کہ اگر نہیں اس کو دینا تو پھر خود بھی اس میں نمایاں نہ کرو، اور بچے کو بھی اس کے سامنے نہ کھانے دو تاکہ اس کے بچے کو تکلیف نہ ہو، یعنی اپنے عمل اور ایکشن سے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو یہ ہے وہ حسن سلوک جس کی آپ نے تاکید کی۔ اور جہاں تک یہ بات تھی نا کہ دیوار اونچی نہ کریں، تو اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی اجازت مانگے کہ دیوار میں کھونٹی ٹانگ دے تو اس کی اجازت دے دو، اس سے نہ روکو۔ یعنی کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو دیوار میں کھونٹی گاڑنے سے منع نہ کرے،
بعض اوقات ایسا تھا نا آپ کو باہر کپڑے ٹانگنے، اب دائیں طرف کی دیوار جو ہے وہ اس پڑوسی کی، بائیں طرف کی اس کی ہے، اگر آپ رسی باندھیں گے تو وہ خود سے تو نہیں باندھ سکتے، اجازت سے باندھ سکیں گے اگر وہ اجازت دے. تو اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات جیسے بلڈنگز بنتی ہیں نا، ساتھ ساتھ جڑے ہوئے گھر ہوتے ہیں، تب دیوار ایک یا مشترکہ ہے، تو بعض اوقات اس دیوار کے اوپر اب اگر بیمز رکھنا ہے اور اس کی دیوار مشترکہ دیوار پر آ رہی ہے اور وہ کہے کہ نہیں میں اس کی اجازت نہیں دیتا، تو اس سے منع کیا گیا، نہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. اس کو کہا کہ تم نے اپنا گھر زیادہ نہیں اونچا کرنا، دیوار اونچی نہیں کرنی، اور اس کو کہا کہ تم تعاون کرو کہ وہ اپنی کھوٹی گاڑ سکے یا سپورٹ لے سکے، کیونکہ مل جل کے رہنا ہے نا. اگر تم اس کے کام آؤ گے تو وہ بھی تمہارے کام آئے گا. تو ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھو اور ان کو پورا کرو. اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاة رواہ البخاری کتاب الادب. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، اپنی کسی پڑوسن کے لیے کسی چیز کو ہدیہ میں دینے کے لیے حقیر نہ سمجھو، خواہ بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو. لفظی وضاحت عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کان النبی، تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقول فرمایا کرتے، یا نساء المسلماتی، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن، نہ حقیر جانے، حقیر نہ سمجھے، کم تر نہ سمجھے، جارتن کوئی پڑوسن، لجارتہا اپنی پڑوسن کے لیے، اور انڈرسٹوڈ ہے کچھ دینے کو، کچھ بھیجنے کو، ولو اور اگرچہ، فرسن کھر پایا، شاتن بکری کا، بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی بھیجنے میں آر نہ سمجھے. اسے بخاری نے روایت کیا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کسی کے ہاں کچھ بھیجنے کے لیے بڑی چیز نہیں ہوتی اور پھر سوچتا ہی رہ جاتا اور اتنے میں کچھ بھی نہیں دے پاتا. تو بجائے اس کے کہ کچھ نہ دو، معمولی چیز بھی دے دو، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، ایک کمیونیکیشن رہے گا، لین دین سے ایک واسطہ رہتا ہے. تو چھوٹی سی بھی چیز دینے کا وقت ہے تو دے ڈالو، اور جس کو ملے وہ بھی اس کو چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ اصل چیز کسی کے جذبات ہوتے ہیں، چیز نہیں ہوتی. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو کوئی آپ کو دے اور آپ اس کو یوز نہ کریں، ہوتا نا ایسے، کیونکہ وہ آپ کی ضرورت کی نہیں ہے. تو اس میں یہ تھوڑی دیکھا جاتا کہ دیا کیا ہے، کیا دیکھا جاتا ہے اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے، وہ جو کیئر اور لو ہے، وہ جو خیال رکھا ہے، وہ جو یاد رکھا ہے، وہ امپورٹنٹ ہے. یہ تحفہ دینے میں اصل چیز جو ہے وہ جذبات ہے، کیونکہ محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. تو خواہ وہ چھوٹا سا ہی ہدیہ کیوں نہ ہو، معمولی سی چیز ہی کیوں نہ ہو. اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو تاکید کی تھی کہ اے ابو ذر، جب شوربہ پکاؤ تو پانی بڑھا دو اور اس سے اپنے ہمسایوں کی خبرگیری کرتے رہو. اب تو شوربہ پکاتا ہی کوئی نہیں، پھر ہمسایوں کی خبرگیری بھی گئی، کیونکہ شوربہ زیادہ ہونے سے سالن زیادہ ہو جاتا، اس کی کوانٹٹی بڑھ جاتی. تھوڑا نمک میں زیادہ کر لیں تو وہ ٹیسٹ سب میں آ جائے گا، تھوڑے شوربے میں بھی آئے گا، زیادہ میں بھی آئے گا، تو بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس سے جو خیر باہر آئے گی وہ کہیں زیادہ ہوگی اس مزیدار کھانے سے جو صرف خود کھا جائے انسان. تو یہاں پر معمولی چیزیں دینے اور معمولی چیزیں قبول کرنے کا درس دیا جا رہا ہے، اور مادیت سے نظر ہٹائی جا رہی. جب سے لوگوں کی اپروچ بہت مٹیریلسٹک ہو گئی ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون دے رہا ہے اور کب دے رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا دیا جا رہا ہے اور اس کی قیمت اور ویلیو کیا ہے. حتیٰ کہ شادی کے موقع پر بھی باقاعدہ لکھا جا رہا ہوتا ہے. تحفے کے بارے میں ایک اور چیز بھی آپ نے فرمائی. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ان لی جارین فإلی ایہما اہدی قال الی اقربہما منک بابا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ پڑوسی ہیں تو مجھے کس کے گھر ہدیہ بھیجنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تم سے قریب ہو، یعنی جو فاصلے میں کم ہو. لفظی وضاحت عن عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں قلت میں نے کہا یا رسول اللہ
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی جارینی، میرے دو پڑوسی، ایک دائیں ہے ایک بائیں ہے، یا ایک دائیں قریب ہے اور ایک ذرا دور ہے، یا آمنے سامنے ہے، فإلی ایہما، تو کن کی طرف، ان دونوں میں سے کس کو اہدی میں ہدیہ بھیجا کروں؟ قالا، آپ نے فرمایا الی اقربہما، ان دونوں میں سے جو زیادہ قریب ہو، من کی تم سے، بابن دروازے کے اعتبار سے۔ ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ اس سے انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے، اس کے گھر تک کھانے کی خوشبو زیادہ پہنچتی، اس کو ہماری خبریں زیادہ ہوتی، تو جو جتنا زیادہ جانتا ہو اس کے ساتھ پھر اتنا ہی کیئرفل معاملہ کرنا چاہیے۔ اس لیے اس میں حکمت یہ ہے کہ قریب ترین کا حق پہلے رکھو، اور ویسے بھی تمام امور میں یہی سکھایا گیا ہمیں، الاقرب فالاقرب۔ صلہ رحمی میں کیا کہا گیا؟ صلہ رحمی کے باب میں یہ حدیث میں بار بار دہرا چکی ہوں۔ رشتہ داروں کا جب آپ خیال رکھیں گے تو سب سے پہلے کہاں سے شروع کریں گے؟ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ الاقرب فالاقرب، جو سب سے زیادہ قریب ہے، اور اس میں پھر والدین ہیں، پھر اولاد ہے، پھر اور باقی رشتے آتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمسایوں میں بھی الاقرب فالاقرب، جو قریب ترین ہوں، اور باقی امور میں بھی کسی بھی کام کے کرنے میں آپ کو شروع قریب ترین سے کرنا چاہیے۔ کیوں؟ عام روزمرہ زندگی کی کوئی مثال لائیے۔ ویسے کھانا کھاتے ہوئے بھی آپ نے کیا بتایا ہمیں؟ ادب کیا سکھایا کہ کہاں سے کھاؤ؟ قریب ترین سے کھاؤ، ہر جگہ نہیں ہاتھ گھماؤ۔ تو یہ ایک فطری ترتیب ہے یا نہیں؟ فطری ترتیب کا کیا مطلب ہے؟ تو ویسے بالکل نیچرل سی بات ہے، مثال سے سمجھائیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ آئیے بات، ورنہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں عام طور پر کہ قریب کی چیزوں کو بھول کے وہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر نہ وہ ٹھیک ہوتا نہ یہ ہوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کو تبلیغ کی تھی، اسی طرح ہم بھی اگر کچھ پڑھ کے جاتے ہیں تو پہلی بات اور پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ قریب ترین سے شروع کریں، جن سے پہلا انٹریکشن ہو، اور اسی طرح اہل خاندان سے شروع کریں۔ نماز کی صف میں آپ دیکھیے کہ کیا حکم؟ قریب قریب ہونے کا۔ اسی طرح جماعت کی صف ہے، یہاں کی صف ہے، کہیں بھی کھانا اگر سرو ہو رہا ہے تو کیا حکم؟ کس کو دو؟ وہ سامنے بیٹھے ہوئے کو، جو رائٹ سائڈ کو، دائیں سے شروع، قریب سے شروع کرو۔ اس کو کراس کر کے آگے نہیں جا سکتے آپ، بائی پاس کر کے دور نہیں جا سکتے، خواہ کوئی کتنا ہی عزیز آپ کا بیٹھا ہو، آپ کو شروع وہیں سے کرنا ہے، قریب ترین سے شروع کرنا ہے۔ اور کوئی مثال؟ یہ ایک اصول کی بات میں کر رہی ہوں جس سے ہماری عام روزمرہ زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، بہت سی کنفیوژنز ہماری دور ہو سکتی ہیں، اور ڈیسیژن میکنگ میں یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ بہت سے لوگ ڈیسیژن نہیں لے پاتے کسی چیز کا، اور وقت خلل میں رہتے ہیں، خلش میں رہتے ہیں، اچھا یہ کریں یا نہ کریں، یہ کریں یا وہ کریں، کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ تو ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے، انسان کو بہت بہتر کام کرنے میں تیزی سے مددگار ہوتی۔ بہتر افیکٹو ڈیسیژن میکنگ میں ایک اہم ترین گر ہے یہ کہ آغاز قریب ترین سے کرو۔ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کسی کو رائٹ دینی ہے اور اگر اپنے ایریا کے لوگوں کو چھوڑ کے دور کسی کو جا کے رائٹ دے رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ قریب والے کے دل میں کیا بات آئے گی؟ اس کو میرا احساس نہیں اور مجھ پر وہ اس کو پریفر کر رہا ہے جو دور ہے۔ اب کیا ہوگا جب یہ ضرورت مند ہوگا تو یہ قریب والا ادھر منہ موڑ جائے گا، وہ کہے گا اس نے مجھے نہیں پوچھا تھا لہٰذا آج میں بھی اس کو نہیں پوچھتا۔ جو چیز جتنی قریب ہوتی ہے اس کو اپروچ کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اور ہمیں عام کاموں میں آسان سے مشکل کی طرف جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک دم کسی بھی مشکل کام کو نہیں شروع کرنا چاہیے، کسی بھی بہت بڑی چیز میں ہاتھ نہیں ڈال دینا چاہیے، اس کے لیے چھوٹے سے آغاز کرنا چاہیے، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا چاہیے۔ بعض اوقات کوئی اہم خبر ہوتی ہے تو ہمارے آس پاس کے لوگوں کو خبر نہیں ہوتی، ہم فون کر کے تو وہ ہزاروں میل دور کہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ پاس والے فیل کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ساری دنیا کو خبر پہنچی ہوئی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل ٹوٹتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کو والنٹیئر کام کی آفر ہوتی تو انہوں نے ایک اصول بنایا کہ مجھے مسیساگا میں ہی اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر اپنے علاقے کو بھول کے تو وہ دور پہنچنا شروع کر دیں تو نقصان کیا ہوگا؟ آپ کو قریب ترین لوگوں سے سپورٹ نہیں ملے گی جب آپ کو ضرورت ہوگی۔ بعض اوقات انسان دور کا کام یا بڑا کوئی کام ایسا شروع کر لیتا ہے شوق میں یا جوش جذبے میں کہ
وہ بھی کر نہیں پاتا اور جو قریب کا ہوتا ہے وہ بھی رہ جاتا ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ وہ کر پائے نہ وہ کر پائے. ڈیسیژن میکنگ سے مراد میری یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑے بڑے ڈیسیژن ہیں، ہر وقت انسان کسی ایک ڈیسیژن میں ہوتا ہے نا. مثلاً آپ گھر میں ہی چل رہے ہیں نا، تو اب جاتے ہوئے راستے میں ایک چیز گری پڑی ہے، آپ اس کو چھوڑ کے تو ایک اور اوپر کوئی دور چیز ہے اس کو اٹھانے پڑتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، وہ جو راستے میں تھی وہ آپ بھول گئے اٹھانا، یا آپ نے اٹھائی نہیں، اب کیا ہوا وہ اٹھا کے جب پلٹے تو وہ آپ کو جا لگی. تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ پہلے آپ اس سے شروع کرتے. مثلاً آپ ٹیبل کلیئر کرنے لگتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کون سے برتن پہلے اٹھاتے ہیں؟ جو قریب ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کرتے جائیں گے، جگہ خالی ہوتی جائے گی، پھر دور دور بھی ہاتھ چلے جائیں گے. اور اگر آپ قریب چھوڑ کے وہاں ہاتھ ماریں گے تو اسی طرح جیسے کوئی مسئلہ ہے تو سب سے پہلے قریب ترین لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے. مثلاً شوہر سے کریں، بچوں سے کریں، بہن بھائیوں سے کریں، پھر آگے بڑھتے جائیں. پھر اس سے کیا ہوگا کہ قریب والوں کا تعاون آپ کو ملے گا، وہ آپ کے سپورٹو ہو جائیں گے. اور اگر آپ ان کو چھوڑ کر کراس کر کے آگے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا، وہاں سے آپ کو وہ تعاون نہیں ملے گا جو یہاں سے مل سکتا تھا. اب وہ ایک بیچ میں گیپ آ جائے گا، اس سے پھر مشکل ہو جاتی ہے. اب دیکھیے کہ دنیا میں بے شمار مسائل ہیں، ہر جگہ مسئلے ہوتے ہیں، گھر میں بھی ہوتے ہیں، باہر بھی، ملک میں بھی، انٹرنیشنل لیول پر کتنے مسائل ہیں. اب آپ ہیں تو ایک جان ہے، محدود سی زندگی ہے، دن کے چند گھنٹے ہیں، کیا کریں اور کیا نہ کریں، کتنا کر سکتے ہیں ایک زندگی میں؟ سب کچھ اکٹھے تو نہیں کر سکتے. چھوٹے سے شروع کریں، تھوڑے سے شروع کریں، آپ کا بھی اسٹیمنا بڑھتا جائے گا، سمجھ بھی زیادہ ہوتی جائے گی، طریقے بھی زیادہ ہوں گے، تعاون کرنے والے بھی زیادہ ملیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ گرو کرتے 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 آپ پورے گلوب پہ چلے جائیں، سب کے مسئلے حل کر دیں جا کے. لیکن شروع قریب ترین سے کریں. یعنی جو قریب چیز ہے، جو ہماری ریچ میں ہے، جو پاسبل ہے، وہ ہمارے فرائض میں داخل ہو جاتا ہے. اس کو آپ ایک اور مثال سے بھی سمجھیں. مثلاً آپ کا اپنا بچہ بیمار اور آپ اس کو چھوڑ کر ہسپتال میں والنٹیئر کرنے چلے جائیں. ایک شخص کی بیوی بیمار ہے، وہ اسے بیمار چھوڑ کر زمانے بھر کی خبر گیری کر رہا ہے. اس کے گھر میں کیسے انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی، خوشی کیسے ہو سکتی، اسے بیوی کی سپورٹ کہاں سے مل سکتی، بیوی کا تعاون کہاں سے ملے گا؟ آپ کے گھر میں جھاڑو نہیں، پھر آپ محلے میں جھاڑو دینا شروع کر دیں. گھر کی صفائی آپ نے کی نہیں، آپ جا کے کہیں اور کی شروع کر رہے ہیں. ترتیب بے حد ضروری. قریب سے شروع کرنا، ترتیب سے شروع کرنا ہے، اور دور سے کرنا، بے ترتیب کرنا ہے. تو جب چیزیں بے ترتیب ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، نہ وہ ہوتا ہے نہ وہ ہوتا ہے، اور سوائے فرسٹریشن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو یہ ایک بہت زبردست اصول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. حالانکہ کیا ہے، کوئی چیز ہے جس کو آپ کو جی چاہے بھیج دیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے اچھا میرے پاس کوئی چیز ہے میں کس کو دوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ جس کو دل چاہے دے دو، یہ کہیں گے، جس کو جی چاہتا دے دو. ایسا ہی کوشچن تھا کہ میرے پاس تحفہ ہے میں کس کو بھیجوں، آپ نے فرمایا کتنا عدل والا اور انصاف والا جواب، جو قریب ہے اس کو بھیج دو. سمپل، آسان. یعلمہم الکتاب والحکمت، قرآن گواہی دیتا ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کے ساتھ ہمیں حکمت سکھائی ہے، اور یہ حکمت ہڈن ہے انہی الفاظ کے اندر. اگر یہ آرڈر فالو نہیں کریں تو بھی ایک دل میں گلٹ سا رہتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں. اب یہ تو سب باتیں تھی کہ جو ہمیں کہی گئی کہ ہمیں اچھے تعلقات کے لیے تحفہ بھیجنا ہے، اور معمولی چیز بھی ہو تو وہ بھی بھیجنا ہے، اور یہ تمام چیزیں. لیکن بعض اوقات کچھ پرابلمز بھی ہو جاتے ہیں ہمسایوں کے تعلقات میں. اس وقت کیا کریں جب اچھے ٹرمز نہ ہوں، جب مشکلات پیش آئیں، جب ہمسائے دکھ اور تکلیف دیں، تو کیا کریں؟ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ سچویشن بہت خراب ہوتی ہے، آپ اپنی طرف سے کوشش کریں، دوسرا سمجھ ہی نہیں رہا، اور جو بھی لوگ ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے. اس کا بھی ہمیں حل بتایا گیا. پہلی بات تو یہ کہ ہمسائے کو تکلیف دینا دوزخ میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا اور ان کا حال پوچھا گیا، انجام پوچھا گیا. ایک کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے جو رات بھر نماز پڑھتی، دن کو روزہ رکھتی، صدقہ خیرات خوب کرتی،
لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی. فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں اور اس کے لیے آگ ہے، ساری عبادت ضائع. پھر پوچھا گیا ایک اور عورت ہے جو فرض ادا کرتی ہے، واجبی صدقہ خیرات کرتی، نہیں جو ہے معمولی وہی کرتی، لیکن کسی کو دکھ نہیں دیتی، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی. فرمایا اس کے لیے جنت ہے. بعض اوقات ہم دوسروں کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تانے بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے. تو اس چیز میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہی اعمال کو ضائع نہ کر دیں. کس سے؟ بالمن والاذی، احسان جتا کر اور اذیت دے کر. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک پڑوسی کی جان کے لیے وہی پیار نہ رکھے جو خود اپنی جان کے لیے. پڑوسی کی جان کے لیے وہ پیار نہ رکھے، اتنا کانشیس نہ جتنا اپنی جان کے لیے. یعنی اگر خدا نہ خواستہ اس کے گھر میں کوئی چوری ڈاکہ ہو رہا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یا اس کو کوئی مارنے کے لیے آگے بڑھا ہے تو اس کے دفاع میں آگے بڑھنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے. یہ بھی انتہائی ضروری ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے اچھا کرتا ہے لیکن پھر بھی دوسرے کی طرف سے کوئی نہ کوئی اذیت، کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی رہتی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ صبر. لیکن صبر کہاں سے ہے؟ بڑا مشکل کام ہے. صبر اس وقت آتا ہے انسان کے اندر جب اس کو اجر پتہ ہوتا ہے. جب کسی بھی تکلیف پر صبر کا اجر معلوم ہو جاتا ہے تو وہ تکلیف بہت چھوٹی لگتی ہے، پھر بہت ہلکی ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، مطرف ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ 3 لوگ کون ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ وہ 3 کون ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں؟ فرمایا وہ جو اللہ کے راستے میں صبر کرتے ہیں، ثواب کی امید رکھتے ہوئے جہاد کرتے ہیں اور لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں. اور اس کا ثبوت قرآن مجید میں بھی ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. تو اللہ کے راستے میں صبر کرنا ایک ہو گیا، اور دوسرا ثواب کی امید رکھتے ہوئے جان دینا، اور تیسرے جس کا پڑوسی بد اخلاق ہو. اور پڑوسی میں بعض اوقات ساتھ کا ہمسایہ نہیں، گھر کا کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات پڑوسی تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن گھر میں ہی رہنے والا کوئی بہن بھائی اتنی مصیبت بن جاتا ہے یا کوئی اور کہ انسان تکلیف سے نکل ہی نہیں پاتا. یعنی بعض لوگ بائی نیچر ہی بد زبان قسم کے ہوتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ فضول بولتے ہی رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی تکلیف اور دکھ ختم ہی نہیں ہوتی. تو ایسے میں آپ نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی بد اخلاق ہو اور وہ اسے اذیتیں دیتا رہے مگر وہ اس کی اذیت پر صبر کرے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، ایسا شخص بھی اللہ کا محبوب. یعنی کسی دکھ دینے والے، اذیت دینے والے، ستانے والے کے ستانے پر صبر کر جائے، چپ کر جائے، آسن طریقے سے خاموش ہو جائے، جواب میں ویسی بدتمیزی نہ کرے. ہوتا تو بہت یعنی ہرٹنگ ہے اور تکلیف دہ ہے، لیکن اس صبر کا اجر یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اور اس سے بڑا آنر کیا ہے کہ کوئی شخص اللہ کا پیارا ہو جائے، اللہ کی نظر میں عزیز ہو جائے. تو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی اذیتوں پر صبر نہیں کرے. کسی کے ساتھ بھی آپ احسان نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کی طرف سے پہنچنے والے دکھ پر صبر نہ کریں. پڑوسی کے لیے بھی ہے اور کسی بھی انسان کے لیے، کسی دوست کے لیے، رشتہ دار کے لیے، کلیگ کے لیے، جب تک آپ صبر نہ کریں آپ اس کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے. تو وہ جو حکم ہے سورۃ النساء کی آیت کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وبذی القربى والیتامى، اور یہ سب ان سب کے ساتھ احسان صرف اس وقت ہو سکتا ہے انسان ان کے حق کو زیادہ سے زیادہ اور اپنے فرض سے بڑھ کر کسی کے ساتھ بھلائی صرف اس وقت کر سکتا ہے جب ان کی طرف سے آنے والی دکھ اور تکلیف کو اللہ کی خاطر کی جائے. اگر انسان بدلے پہ اتر آئے تو پھر کوئی کسی کی شکل نہ دیکھے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کے بھی ساتھ رہیں اور اس سے آپ کو ہر وقت خوشی ملتی رہے. صرف اٹس ویری نیچرل. نہ چاہتے ہوئے بھی بسا اوقات انسانوں کو انسانوں سے دکھ پہنچ جاتے ہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ ان دکھوں کو آپ اٹھائے رکھیں ہر وقت، اور ایک یہ کہ ان کو دفن کریں، معاف کریں اور
اللہ سے اجر کی خاطر پھر اچھا سلوک کریں. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ زیادتی کرنا کسی بھی انسان کے ساتھ زیادتی کرنے سے کئی گنا زیادہ برا ہے. مثلا الادب المفرد میں ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا حرام ہے، خدا اور رسول نے اس کو حرام کیا، لیکن 10 بدکاریوں سے بڑھ کر بدکاری یہ ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرے. پھر فرمایا چوری حرام ہے، خدا رسول نے اس کو حرام کیا، لیکن 10 گھروں میں چوری کرنے سے بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی کے گھر سے کچھ چرا لے. یعنی ایک شخص نے 10 گھروں میں ڈاکہ ڈالا، وہ اتنا بڑا مجرم نہیں جتنا وہ مجرم ہے جس نے اپنے پڑوسی کے گھر سے کوئی چیز چرائی. کیوں؟ کیونکہ پڑوسی کا پڑوسی پہ اعتماد ہوتا ہے نا، وہ اس کی چابیاں بھی اس کے پاس ہوتی ہیں اور وہ ہر چیز پر ٹرسٹ کرتا ہے کہ یہ بس ٹھیک ہے، کیونکہ اس پر اعتماد ہوتا ہے نا. تو پھر اگر وہاں سے اعتماد ٹوٹے تو وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اس لیے وہ زیادہ بڑی برائی بن جاتی ہے. تورات میں بھی ایک حکم ملتا ہے خروج میں، تو اپنے پڑوسی پر جھوٹی گواہی مت دے، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ مت کر. یعنی وہ صاحب کا گھر پسند ہے تو یہ کہ یہ کس وقت چھوڑے نکلے تو میں جلدی سے یہ گھر لے لوں. تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ مت کر، تو اپنے پڑوسی کی جورو یعنی بیوی، اس کے غلام اور لونڈی، بیل گدھے اور کسی چیز کا جو تیرے پڑوسی کی ہے لالچ نہ کر. عموماً یہ چیزیں جو ہیں کسی کی گاڑی، کسی کا گارڈن، کسی کی گھر کی اور دیگر ضروریات، کیونکہ پہلے زمانے میں بیل گدھے جو تھے یہ انسان کے لیے سارا مال و متاع تھے، سواری کا کام بھی آتے، بار برداری کا بھی، اور اس طرح غلام لونڈی، اور پھر خاص طور پر پڑوسی کی بیوی کا ذکر، کیونکہ دوسرے لوگوں کے سامنے تو انسان فارمل ہی جاتا ہے. اب پڑوسی کی بیوی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی وقت کام کرتے ہوئے اچانک باہر نکل آتی، یا کوئی انسان کسی کام سے دوسرے کے گھر جاتا ہے تو وہ یعنی ایک دم سامنا ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے، اس میں زیادہ انٹریکشن کی وجہ سے خرابی کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. ایسی صورت میں اس میں خصوصی طور پر احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی انسان کرے تو وہ 10 حرام کاریوں سے زیادہ بڑا گناہ قرار دیا گیا. تو بہرحال پڑوسی کی جان، مال اور دیگر حقوق کا خیال رکھنا، یہ تمام چیزیں حسن سلوک میں آتی ہیں، جن کی وصیت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اور پھر آپ نے امت کو کی. ایک اور چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ پڑوسی کے اندر اگر کوئی خامی ہے یا خرابی ہے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگوں کا شغل یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی گھر پہ رشتہ دار آئے تو وہ لے بیٹھتے ہیں قصے پڑوسیوں کے، اور ان کی برائیاں اور ان کی خرابیاں ان کو ایک ڈسکس کرنے لگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، 3 آدمیوں کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک وہ پڑوسی جو اپنے پڑوسی میں کوئی خیر دیکھے تو خاموش رہے اور برائی دیکھے تو چرچا کرے. اور قیامت کے دن بھی سب سے پہلے جو 2 جھگڑنے والے آئیں گے اپنے جھگڑے لے کر وہ پڑوسی ہوں گے. اصل میں یہ حدیث پڑوسی کے ریفرنس میں نہیں، یہ جنرلی ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ کے گھر میں جھانک رہا تھا، آپ نے سوچا کہ اٹھا کے اس کی آنکھ میں کوئی ایسی چیز مارو کہ وہ اس کی آنکھ پھوٹ جائے، تو اگر کوئی ایسا کر لے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ جو پرائیویسی کا جو اسلام میں نقطہ نظر ہے کہ کسی کے گھر کے اندر مت جھانکو، یہ بہت شدید بات ہے. یہ ٹاپک بہت تفصیل سے قرآن کی تفسیر میں ڈسکس ہو چکا ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ کر دو، یہ کہا گیا کہ اگر کوئی کر بیٹھے غصے میں آ کے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی. یعنی یہ ایسا ہی ہے کسی کے گھر میں جھانکنا جیسے کسی کے اوپر ڈاکہ ڈالنا. یہ جو پرائیویسی، انسان کی عزت ہے، سطر ہے، حیا ہے، انسان اپنے گھر میں جو اس کی آزادی ہے اس کو اسلام نے پروٹیکٹ کیا. اور یہاں بھی آپ دیکھیں نا کہ پرائیویسی کے جو رائٹس ہیں ہر ایک کے وہ کتنے زیادہ ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.